آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات، زمین آسمان، بحر بر، سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا، اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے، کوئی مدد کرے گا، فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، تو کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، واپڈا والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اوروں کو برا کہنا بند کرو، اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے، جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا سٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے،
جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے، اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے. جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے، اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا. آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں، اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے، اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے، کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے. اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے. وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہیں، نفس و شیطان کے غلام ہیں. میں بھی، آپ بھی غلام، وہ بھی غلام. ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا. غلاموں کے فیصلے کب کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت. من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ. کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے اور یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے. صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ. اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے. اس رنگ میں رنگو. پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی، بلتی، بلتستانی، گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے. ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے. یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف. جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے. یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب. یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے. یا ایھا النبی، کیا احترام ہے. یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنانے والے نے بنایا ہے، جو وہ چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے. تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ،
تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات۔ ایک نام، ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے۔ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے اتارتی ہے اتارتی ہے، کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا، کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی، تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور رحمتا للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال کمال کمال، اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے۔ کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے۔ اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا۔ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا، ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک
ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح ہیں، روح اللہ ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، اور جو تمہارا ساتھی ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ پتہ کون ہے؟ فَحَبِيبُ اللَّهِ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی، کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے، خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر، در در، ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے، جب وہ مجھے پالیں گے تو انہیں وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50, 60, 70 سال کی نماز، روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف،
वतनहौन अनिल मुनकर वतुमिनून बिल्लाह, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, इस वजह से तुम सबसे आला हो। उखरिजत यहाँ बड़ा खूबसूरत मतलब दे रहा है। खरजत, ज़हरत, बरजत, तलअत, सीक़त, पता नहीं कितने अल्फाज थे जो यहाँ आ सकते थे। उखरिजत में एक बड़ा खूबसूरत मतलब है। शादी होती है तो हम लोग कार्ड छपवाते हैं, फिर कोई कार्ड डाक में भेजा जाता है, कोई कार्ड नौकर को दे के भेजा जाता है, कोई कार्ड लेकर खुद आदमी जाता है। जहां गहरा ताल्लुक होता है वहां खुद भी जाता है, कार्ड भी लेकर जाता है। जहां दरमियाना ताल्लुक होता है वहां नौकर भेजता है। जहां बस वाजिबी राह रस्म है वहां खाली डाक के जरिए से कार्ड चला जाता है। जब किसी के घर खुद चल के कोई चला जाए तो उसके ऊपर वजन पड़ जाता है कि ये तो खुद चल के आया है, अब तो हमें जाना पड़ेगा। खुद चल के कोई आ जाए तो अगला भी उसे इज्जत समझता है, मुझे इज्जत दी है, खुद चल के आए हैं, अब तो भाई हमें जाना पड़ेगा, चाहे समंदर भी पार करना पड़े। तो उखरिजत का मतलब यहाँ ये है कि अल्लाह अर्शों पर कह रहा है, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया हूँ, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया हूँ। ये तबलीगी जमात का काम नहीं है, तुम्हारा रब तुम्हें खुद बुलाने आया है कि आओ, अब कोई वास्ता नहीं मेरे और मेरे बंदों के दरमियान, अब सिर्फ तुम वास्ता हो। तुम घर छोड़ो, तुम घरों से निकलो, तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लंबे नफलों पर नहीं है, तुम्हारे लंबे लंबे मुराकबे पर तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी लंबी लंबी तहज्जुद पर तुम्हारी बुलंदियां बड़ाई नहीं है, तुम्हारे कदम उठाने पर तुम्हारी बड़ाइयां हैं, तुम्हारे औरों के पीछे रुलने और फिरने पर तुम्हारी इज्जतें और बुलंदियां हैं। इसलिए इस उम्मत को कोई ना मिल सकेगा क़यामत के दिन कि इन्होंने वो काम किया जो नबियों ने किया, इन्होंने वो काम किया जो कोई ना उम्मतों में कर सका। लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। भाइयों, पूरी दुनिया पर रहम खाना है, पूरी दुनिया की तकदीर बदलवानी है। अपनी जात से हम तौबा करें, लोगों के पीछे फिरें, लोगों के पीछे फिरें। ये फिरना जिंदगी में तब्दीली लाता है। ये मत सोचो कि पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को दावत दो। खुद ठीक होने का पैमाना क्या है, खुद ठीक होने का मेयार क्या है? मैं पहले खुद ठीक हो जाऊं फिर मैं औरों को तबलीग करूंगा। तो जो आदमी ये कहे कि अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं औरों को तबलीग करूंगा, ये तो बड़ा शैतान है। इसके तो तबलीग की जरूरत ही कोई नहीं। जो अपने आप को ठीक समझे, अब मैं ठीक होगा, अब मेरी इस्लाह हो गई है, अब मैंने औरों की इस्लाह करनी है, ये तो बड़ा शैतान है जो कह रहा मेरी इस्लाह हो चुकी। इस्लाह का कोई पैमाना नहीं है कि जैसे हमने पास होने के 33 नंबर रख दिए हैं कि भाई 33 नंबर चलो जी पास हो गया, तो कोई अपने मुंह से ये कैसे कहे कि मैं ठीक हूं, मैं औरों को ठीक करूंगा। और इस्लाह का अजब मेयार है, जो जितना ठीक होता चला जाता है वो उतना अपने आप को बिगड़ा हुआ समझने लग जाता है। लिहाजा जिसकी जितनी इस्लाह होगी वो उतना कहेगा मैं बड़ा बदकार हूं, वो तो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं ठीक हूं, तो वो तो कभी भी अल्लाह की राह में कदम नहीं उठा सकता। मैं तो ठीक ही नहीं, मैं औरों को क्या दावत दूं, मैं तो खुद ठीक ही नहीं, मैं औरों को क्या तबलीग करूं, पहले अपने आप को ठीक करूं फिर औरों को तबलीग करूं। अपने आप को ठीक करने का रास्ता भी तो यही है, घर बैठ के किसने इस्लाह पाई है? पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं तैरूंगा, क्यों? पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं तैरूंगा, ये हो सकता है? तैरना सीखना एक ही वक्त में हो रहा होता है, क्योंकि उसके लिए पानी ही है। पानी के बगैर मिट्टी में तैरेगा फिर जाके पानी में तैरेगा। तैरना सीखना एक ही वक्त में है। मारो हाथ पांव, कभी उल्टे कभी सीधे, कोई गोता लगेगा, कोई अंदर पानी जाएगा, फिर तैरने लग जाओगे। पहले मैं गाड़ी चलाना सीख लूं मैं फिर गाड़ी चलाऊंगा, तो कौन सी गाड़ी पहले चलाना सीखेगा? लकड़ी की, प्लास्टिक की, या घर में बैठा सारा स्टीयरिंग फेरिया, कभी खब्बे कभी सज्जे कभी अग्गा कभी पिछा,
کہو جی اما ہن میں ڈرائیور بن گیا، ہن مینوں گڈی دی چابی دے، میں گڈی چلاونی، گھر بیٹھا رہو۔ اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے۔ وہ سیکھتا بھی جائے گا، چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا، چلاتا بھی جائے گا۔ یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا، اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا، گھپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے۔ یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر میں نو آتی ہوں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر پھر میں نو آتی کہ میں بھی یاد کرا۔ یہ معقول بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، سارا دین بلاک ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے، تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ آگے قاری صاحب کہنے لگے کیڑے منہ نہ لگیں، جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لیا، بے عقل نہ ہوندے تا آ جاندے منہ چاہتے، پہلے آپ تو ٹھیک ہو پھر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی۔ اب میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ۔ سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی۔ میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو سورت فاتحہ بھی نہیں ہمدی، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرو، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لما تدعون ما لا تفعلون، لما تعظون ما لا تفعلون، لما تنصحون ما لا تفعلون۔ جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا آواز کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کبیرہ گناہ ہے۔ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو نہ شراب پینا۔ یہ لما تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے۔ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو۔ کیا ابھی شریعت کو چھوڑو، عقل سے سوال کرو، عقل سے، کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا
شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا. کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتن، بہت کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے. کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو، یہ کبر مقتن ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے. کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ صرف عقل سے سوال کرو. ایک جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا 3 چلے لگانے کے بعد. ایسا جکڑا، لمبی کہانی ہے. پھنس گیا، دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا. جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے. بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے. اسی ماحول کی لڑکی. اور اس وقت مجھے جنید کہنا، اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے. میں کہتا میں کیا کروں؟ اب بھاگ جائیے، بھاگ جائیے، یہ دلدل ہے، اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا. آپ خوش نصیب ہیں، آپ نکل گئے، بھاگ جائیے. اور اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے، اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا. اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا. یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے. یہ لما تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات. کیوں کہتے ہو جو تو ناچنے والی ہے، تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا؟ تجھے تو نہیں کہنا چاہیے. کیا حماقت کی بات ہے یہ. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں میری عقل کہتے یہ جرم عظیم نہیں ہوا. جنید تباہی سے بچ گیا اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے تو اس نے جرم عظیم کیا. ایک نوجوان کی زندگی بچا لی، اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا. وہ وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم؟ یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟ تو پھر لما تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے. دعویٰ بات پڑی عشاء بھی نہیں اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج تو اللہ دے فضل این تہجد پڑھی ہے نا کہ ساری رات نفلاں گزر گئی، ساری رات موسیقی سنی اور صبح کہہ رہا آج تو ساری رات قرآن پڑھے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے. ساری رات جوا کھیلا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے ساری رات مسجد گزاری اعتکاف میں بیٹھا رہا. لما تقولون ما لا تفعلون. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لما تقولون ما لا تفعلون. کبھی زکوٰۃ کا 1 پیسہ نہیں کسی فقیر کو دیا اور اپنے آپ کو حاتم تائی بنا کے پیش کر رہا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ نہیں اللہ کہہ رہا وہ دعوت کیوں دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں. دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں. کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور لوگوں میں اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اپنی شہرت کے ڈھنڈورے خود پیٹتے ہو. ماں باپ کے لیے تم ایک کانٹا بن چکے ہو اور ساری دنیا کو کہتے پھر رہے ہو
میتھو وڈا تا ماں پیو دا خدمت گار ہی کوئی ساری رات منجی نال لگا رہ جانا. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے، کیوں کہہ رہے؟ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے. دعوت دو، اللہ کی بات کو کہو، یہ تمہارے اپنے اندر انقلاب پیدا ہوگا، تمہارے ذریعے سے لاکھوں انسان ہدایت پر آئیں گے. آج مولانا الیاس کے اجر کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا شیخ، کوئی بڑی سے بڑی خانقاہ، کوئی بڑے سے بڑا مدرسہ، کوئی مولانا الیاس کے، میں پچھلے 1000 برس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، کوئی کام کسی سے ایسا نہیں ہوا جو وہ بندہ کر کے دکھا گیا. 6 بر اعظم کے انسانوں کے ہدایت کا، میں ابھی بنگلہ دیش کے اجتماع سے آ رہا ہوں. چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے پنجاب کا 1/3 ہوگا، وہ پورے پنجاب کا 1/3. چھوٹا سا ملک ہے، 6-7 گھنٹے میں سارا ملک ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی پانی زیادہ، خشکی تھوڑی ہے، اور فقر زیادہ اور مالدار تھوڑے ہیں. اور 6 بر اعظم سے انسانوں کا رخ اس میدان کی طرف ہوا ہے. کونگی ایک میدان ہے جہاں انسان اس طرح تھے جیسے چیونٹیاں بکھری ہوئی ہوں. دعا والے دن 7 میل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 7 میل کو 4 طرف سے گھماؤ، 7 میل کا دائرہ بناؤ، 7 میل میں انسان ہی انسان تھے. کون گنے کتنے تو پتہ نہیں، 50 لاکھ، 20 لاکھ، 60 لاکھ، اللہ ہی جانے کون کھینچ کے لا رہا ہے. دنیا میں آج تک کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہلا دیا ہو. عرب کے شہزادے، میں دبئی میں ان کے محل میں بھی ٹھہرا ہوں، اور یہاں بھی دیکھا اس کو میں نے، ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا، ٹین کا باتھ روم بنا ہوا ہے. جن کے باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوں، یہاں ٹین کے باتھ روم میں کس نے بٹھایا؟ یہ کون سا ایسا شیخ وقت ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ کون سا ایسا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی ایسی تحریک ہے جو ایسے شہزادوں کے ناک میں نکیل ڈال کے زمین پہ بٹھا دے اور ان کا تکبر خاک میں ملا دے، اور 6 بر اعظم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے؟ تو بھائیو، اگر زندگی کا رخ بدلنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، حالات بدلنے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا. ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. اس کے سوا نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچے، ساری دنیا کے کفر کے کانوں میں پیغام دعوت پہنچے گا، تب اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. جب تک جا کر کوئی پیغام نہ سنائے. کافر بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے، ایویں ہی اس کو مار دے گا، اس کو پیدا نہیں کیا اس نے. ہم حجت پوری کریں گے، اللہ کا غیبی نظام چلے گا. تو بھائیو، زندگی 4 دن ہے، چند صبحیں چند شامیں، پھر ہر کوئی بوریا بستر لپیٹ کے چلا جاتا ہے. حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. مرنے والوں کو پھر کون پوچھتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. یو آندھے آندھے بندے مر کھپ گئے، قبراں بھی مٹ گئیاں، نشان ہی مٹ گئے. تو بھائیو، قیمتی بناؤ زندگی کو. ایک دفعہ آئے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے. اللہ کو مقصد بنا کے چلو، دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. اللہ کی راہ میں پھرو، وقت لگاؤ، جو پیچھے گزر گئے اس پہ توبہ کرو. اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو پچھلی پر توبہ کریں گے، اگلی کی نیت کریں گے، اللہ راہیں کھولے گا. تو ایک دفعہ یہ سارا مجمع توبہ تو کرو نا بھائی. ایک دفعہ کہو زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. سنت الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون. فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الله سمع الله لمن حمده. اپنے آپ کو کرو، مجھے مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا تو کیوں کہا تھا؟ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے۔ تو شیطان نے ایک اور جگہ جب کہا نا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کے سب کو اس دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا، دنیا کے فریب میں پھنساؤں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کوئی تیری ماننے والا بنے گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو مخلص اخلاص والے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی سارے میرے غلام بنیں گے۔ تو اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا هَذَا صِرَاطٌ إِلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہاں الہ کا لفظ آنا چاہیے، الا نہیں آنا چاہیے۔ یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر، جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا، سارے میرے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ
علیہ مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے۔ یہاں الہ کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے الیہ، میری طرف، اور الہ ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے۔ تو الہ سے ہٹ کر الہ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ الہ بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا، ھذا صراط الیہ مستقیم، الیہ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو الہ سے ہٹ کر الہ کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ شیطان کی بات کا جواب دیا ہے۔ جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا، وہ الہ میں جواب بنتا تھا کہ الہ کے معنی میں ہے، لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی، وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم دنیا گھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی گھنٹے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا۔ کئی ملک ایسے ملے جہاں کوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم اٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی۔ آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ دے بھائی نماز تو پڑھو، آگے شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے بھائی راستہ کہاں ہے؟ تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار۔ تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے؟ وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا۔ یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی، اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں۔ یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول۔ ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے، افراد پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو، ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلا دیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھی۔ یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے، تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو بھٹکا ہوا راہی
چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے، جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی۔ تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا، اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں۔ ویسے وہ دہریہ تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا۔ وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک پوری حکومت پر، پوری بر صغیر، پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بر صغیر سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے، بر صغیر چھوٹا، ایک بڑا بر اعظم ایک چھوٹا، تو یہ بر صغیر ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے یہ، تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، وہ اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی میں وضو کا پانی تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اگلے دن آپ اسی مجلس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی جو کل آئے تھے اور اسی شکل میں جوتا ہاتھ میں، داڑھی کا وضو کے پانی سے وہ پانی، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں جو 3 دن سے بیٹھ رہے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ تو جتنے صحابہ میرے نبی کے تھے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، کوئی کسی نے گنے تو ہے نہیں، اندازہ ہی ہے، ان تمام صحابہ میں یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ان سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، یہ کسی میں طاقت نہیں تھی۔ ان کے باپ نے شادی کی تو بیگم سے کہنے لگے میں 2 نفل پڑھ لوں، اور نماز کی نیت باندھی اور چل سو چل کئی گھنٹے گزر گئے، تو اس کی بیگم نے کہا اس کو تو لگتا ہے میرا خیال ہی کوئی نہیں، اس نے بھی وضو کیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو جب صبح فجر کے بعد باپ نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری، کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تیری رات نفلوں میں گزرے۔ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی انہوں نے کہ اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ اس لیول کی ان کی عبادت تھی، تو ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے تو سارے میں نے فل کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 25 گھنٹے ہیں، تو میں دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے۔ تو اگلے دن وہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ ان کا بیٹا بالکل ضرور آ جاؤ۔ تو وہ اب عشاء کے بعد وہ جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں، وہ ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے۔ وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا، انہوں نے دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے۔ اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار اور وہ اذان پہ اٹھے۔ تو یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی،
اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پہ ہے. تو ان کا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے وہ آئے اللہم بسم کا منہ تو وہ احیا اور او گئے. ساری رات سونے میں گزار دی. فجر کی نماز اذان پہ اٹھے. اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت. اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. پھر تیسری رات وہی تماشا انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وہی تماشا کیا، سیم. انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری، یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے. آخر سے اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے، کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا. اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت. کہنے لگے بتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس، چونکہ وہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے، ادھر ساری رات کا سونا ہے. جب میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے، تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ تو میں اندر کی بات بتاؤں. تو انہوں نے یہ بتائیں. تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے. اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو وہ ایسے کھڑے تھے نا، تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریئیکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے ہوا کچھ لے ابو یہ پھٹا تھوڑا نہیں تو میں ڈر نہ پاؤں. تو کہنے لگے ہوا، کہنے یہی ہے، اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا. اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی، وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی، آپ کے اچھے رویے سے آئے گی، برداشت کرنے سے آئے گی. ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں، چیزوں سے نہیں.